تک وہ مسلمان ممالک میں نظر آ جائیں گے۔ جہاں کہیں دولت کے انبار ہیں وہاں عیاشیاں ہیں، گل چھرے ہیں، اور ان پر ہنستی ہے پوری دنیا، اور ان کی دولت بھی ساری انہی کے پاس رکھی ہوئی ہے، انہی کے بینکوں میں ہے، انہی کیا انویسٹڈ ہے، جب چاہیں گے فریز کر لیں، جائیں گے کہاں؟ یہ ہے ذلت اور مسکنت جو پوری امت مسلمہ پر ہے۔ لیکن میں اپنی اس کتاب میں واضح کر چکا ہوں کہ اگر 120 کروڑ مسلمان ہیں پوری دنیا میں، تو ان میں سے 20 کروڑ کے قریب عرب، یہ چونکہ سب سے بڑے مجرم ہیں کہ آج بھی اللہ کی کتاب ان کی زبان میں موجود ہے، پھر بھی انہوں نے کتاب کو پیچھ دکھائی، پھینک دیا، اور نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، اپنا قبلہ بنایا یا ماسکو کو یا واشنگٹن کو۔ تو جو ذلت و رسوائی آئی ہے، مٹھی بھر قوم، مغضوب علیہم قوم، ملعون قوم کے ہاتھوں جو شکستوں پر شکستیں آئیں، اور پھر جس طریقے سے ذلیل و رسوا ہو کر خلیج کی جنگ کے بعد سب لائن حاضر ہوئے میڈرڈ میں، جو قبرستان تھا عربوں کا قبرستان، دی گریٹر گریو یارڈ آف دی عربس اینڈ دی بورس، وہاں آؤ اور حاضر ہو جاؤ اور بیٹھو اسرائیل کے ساتھ ایک میز پر، اور کرو ان کے ساتھ گفتگو، اور کرو کوئی صلح کی بات۔ وہ نہ جنیوا میں شروع ہوئی، نہ واشنگٹن میں، نہ نیو یارک میں، کہاں میڈرڈ میں۔ کس سن میں؟ 1992 میں۔ کیوں کہ 1492 میں مسلمانوں کا خاتمہ کیا گیا تھا اس پورے پیننسولا سے، آئیبیرین پیننسولا، آخری نشانی جو تھی عربوں کے اقتدار کی، غرناطہ کی چھوٹی سی مملکت، اس کی جب فال آف غرناطہ ہوا ہے 1492 میں، وہ گویا کہ it was a seal put on the fate of the Arabs and Muslims in the Iberian Peninsula، جہاں 800 برس تک جو ہے اسلام کا ڈنکا بجتا رہا۔ اسی کے طفیلی ایک صقلیہ کا جزیرہ بھی تھا نا، جہاں سے گزرتے ہوئے اقبال خون کے آنسو رویا ہے، رولے اب دل کھول کر دیدہ خون آبابار، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار، تہذیب حجازی کا مزار تھا یہاں ہنگامہ ان صحرا نشینوں کا کبھی، بحر بازی گاہ تھا جن کے سفینوں کا کبھی۔ اور پھر جو آخری شعر ہے دل کو لرزا دینے والا ہے، غلغلوں سے جس کے لذت گیر اب تک گوش ہے، کیا وہ تکبیر اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہے؟ یہی اللہ اکبر کی صدائیں آتی تھی نا، پورا ہسپانیہ گونجتا تھا، مسجد قرطبہ، تو لذتوں سے، غلغلوں سے جس کی لذت گیر اب تک ہوش ہے، کانوں کے اندر اب تک اس کی مٹھاس محسوس ہو رہی ہے جب وہاں پہ اذانوں کے اندر اللہ اکبر کہا جاتا تھا، کیا وہ تکبیر اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہے؟ بہرحال یہ عذاب جو آتا ہے کیوں آتا ہے؟ یہ ذلت اور رسوائی کا عذاب دونوں جگہوں پر قرآن مجید نے الفاظ دہرا دیے، صرف ایک اعراب کے فرق کے ساتھ۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر الحق یا ویقتلون النبیین بغیر حق، بس اتنا فرق ہے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ تو میں نے بارہا کہا ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں دو جگہ ضرور آتے ہیں۔ فرمایا کہ اس لیے انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا۔ ایک کفر ہوتا ہے قولی، ایک ہے کفر عملی۔ آج پوری امت اپنے عمل سے کفر کر رہی ہے، پوری امت کا بینکنگ سسٹم وہی سود پر ہے۔ کیا یہ آیات الہی کا کفر نہیں، انکار نہیں؟ عصیان، معصیت، یعتدون، اعتداء، آگے بڑھتے چلے جانا، حدود اللہ کو کراس کرنا۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو۔ اعتداء بھی ہوا، اور درمیان میں فرمایا یقتلون الانبیاء یا یقتلون النبیین، یہ کس اعتبار سے؟ اب ظاہر بات ہے اس امت مسلمہ کے ہاں اب نبی تو کوئی نہیں آنا تھا، انہوں نے کیا انبیاء کے ساتھ وہی سلوک یہاں ہوا داعیان دین کے ساتھ، داعیان حق کے ساتھ، قتل بھی ہوئے۔ اور پھر یہ کیریکٹر اسیسینیشن جو اس سے کہیں زیادہ ہے، ایک ہے جسمانی قتل، ایک ہے معنوی قتل، شخصیت کو کچل کر رکھ دینا، شخصیت کو بدنام کر دینا، یہ آج بھی ہو رہا ہے۔
جو بھی حق کی دعوت لے کر کھڑا ہوگا اس کے خلاف کریکٹر ایسیسینیشن جو ہے اس کی شخصیت کو قتل کر دینے کے تمام حربے اختیار کیے جائیں۔ یہ تو ہوئی وہ ہماری اس وقت کی کیفیت، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ اللہ تو ناراض ہوتا ہے، آخر کفر ہے، عصیان ہے، اعتداء ہے، اور یہ کہ داعیان حق کے خلاف اقدامات ہیں۔ سارے مجددین جیلوں میں ٹھوسے گئے کہ نہیں؟ کیا مار کھائی کہ نہیں مار کھائی؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ نے؟ کیا امام مالک کو مارا نہیں گیا، پیٹا نہیں گیا؟ منہ پر کالک مل کر انہیں جو ہے اونٹ پر سوار کر کے مدینے میں نہیں چلایا گیا؟ کس کے ساتھ؟ احمد ابن حنبل کو وہ مار ماری گئی کہ لوگ تاریخ لکھتی ہے کہ اگر وہ کسی ہاتھی کو مار ماری جاتی وہ بھی بلبلا ہوتا۔ ہوا ہے۔ الفسانی قید میں گئے کہ نہیں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ؟ اسی امت کے ہاتھوں گئے نا، انہیں مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا جو کچھ ہوا۔ بہرحال اس وقت یہ جو ہماری کیفیت ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، سوال یہ کہ کیا کیا جائے؟ مرثیہ تو جتنا چاہے کہہ لیں، جذبات میں جو کیونکہ اس وقت اس صدمے کی کیفیت ہے تو مرثیہ گوئی جو ہے وہ وقت کا ایک تقاضا بن جاتا ہے، لیکن اصل معاملہ جو میں نے پچھلی مرتبہ کیا تھا، کیا جائے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ کسی عوامی سیاسی احتجاجی تحریک کے بارے میں کہ اس کا امکان موجود ہے۔ یہ جو ایک ہفتہ گزرا ہے اس میں محسوس ہوتا ہے کہ وہ امکان کچھ کم ہوتا چلا گیا ہے، تاہم ابھی وہ امکان بالکل ختم نہیں ہوا۔ امکان کم کیوں ہوا ہے؟ ہمارے ایک رفیق نے اس کی بڑی عمدہ جو ہے وہ اس کا تجزیہ کیا ہے کہ ہماری قوم 3 حصوں میں ہے۔ بہت بڑی عظیم اکثریت تو وہ ہے کہ جو شاہ ولی اللہ کے الفاظ میں ڈھور ڈنگر بن چکی ہے، اس سے اپنی 2 وقت کی روٹی کے سوا کسی چیز کے بارے میں سوچنے تک کا موقع نہیں۔ کہاں غیرت، حمیت، عزت، ملکی سطح پر کیا ہو رہا ہے اس سے کیا مرض؟ کمر توڑ دینے والی مشقت بمشکل اپنے جسم و جان کے تعلق کو برقرار رکھنے سکے، اور اس کا بھی آپ دیکھ رہے ہیں کتنے بڑے پیمانے پر خودکشیاں ہو رہی ہیں۔ یعنی وہ کس احتجاج میں آئیں گے؟ انہیں اس کی فکر ہی نہیں۔ درمیانی طبقہ جو ہے، جو اصل میں تحریکوں کا اور کوئی اس طرح کا کوئی بھی رد عمل ہو عوامی سطح پر، تو اس کا اصل جو ہے ہراول دستہ یہ مڈل کلاس میں سے آتا ہے۔ مڈل کلاس میں سے بھی کچھ تو اب 99 کے پھیر میں پڑ گیا، آگے سے آگے نکلنے کے چکر میں، اور باقی لوگ شدید مایوس ہو چکے کہ اب تک کی تحریکوں میں مار کھا کر حاصل کیا کیا؟ کوئی خیر تو برآمد ہوا ہی نہیں۔ خرامت ایک عورت گائے گئی تو خر آ گیا، خر گیا تو گاؤں میں، فائدہ کیا ہو؟ لہٰذا وہ بدلی کی ایک کیفیت ہے۔ تیسرا طبقہ وہ جو مال مست ہے، اوپر کے لوگ جنہوں نے محل بنائے ہیں، بڑی بڑی حویلیاں بنائے ہیں، جن کے دولت کے انبار ہیں، عیاشیاں ہیں، عیش گاہیں ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تو ہر قیمت پر امن چاہیں گے۔ جنگ میں تو خطرات ہیں، محل بھی منہدم ہو سکتے ہیں، آخر کابل جو ہے پورا کا پورا جو ہے وہ کھنڈر بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ وہ تو ہوتا کہ جنہوں نے بڑے چاؤ سے محل بنائے ہیں اور انہیں بڑے ہی اہتمام سے فرنش کیا ہے، اس کے لیے تو ٹوائلٹ فٹنگز بھی جو ہے وہ کہیں فرانس سے آ رہی ہے، فرنیچر وہاں سے آ رہا ہے، تو جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے، دنیا کی محبت کو جنہوں نے اس درجے جو ہے اپنے اعصاب کے اوپر حاوی اور طاری کر لیا ہے، وہ پولیس کیسے لیں گے؟ ان کے لیے تو مونچھ نیچی کیا ہو جائے، مونچھ مڑ بھی جائے تو کیا حرج ہے؟ اسٹیٹس کو رہنا چاہیے، امن رہنا چاہیے، ہمارے عیش میں کوئی خلل نہ ہو۔ یہاں مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس کے، اور سنن ابی داؤد میں یہ روایت ہے، حضور نے فرمایا یوشکو الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها،
مجھے اندیشہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی قومیں جو ہیں وہ تم پر ہے مسلمانوں اس طرح ٹوٹیں گی اور ایک دوسرے کو بلائیں گی کہ آؤ یہ کرنے والا ہے یہ امت مسلمہ، آؤ ہم ادھر سے تناول کرتے ہیں تم ادھر سے تناول کرو۔ قال قائل، جب حضور نے یہ فرمایا تو کسی کہنے والے نے حضور سے پوچھ لیا من قلت نحن یومئذ، اللہ کے رسول کیا ہماری تعداد اس زمانے میں بہت کم ہو جائے گی؟ کیا اس وجہ سے ہم کرنے والا بن جائیں گے اقوام عالم کے لیے؟ فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، نہیں، تعداد تو تمہاری بہت ہوگی۔ میں نے بتایا نا کہ 120 کروڑ تو کم سے کم ہے، ہو سکتا ہے 150 کروڑ، ولکنکم غثاء کا غثاء السیل، لیکن تمہاری حالت ہو جائے گی جیسے سیلاب کے اوپر جھاڑ جھنکار اور جھاگ آ جاتا ہے، بس ایسے ہوگا، حقیقت کچھ نہیں ہوگی۔ وَلَتَنزَعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت نکال لے گا۔ اب غور کیجئے، ہماری ہیبت بڑا ہم نے سمجھا تھا ایٹم بم بنا لیا ہے، اب تو یہ ڈیٹرنٹ ہے، لیکن جس پیمانے پر بھارت میں وار ہسٹیریا شروع کیا گیا، جس پیمانے پر انہوں نے تیاریاں کی، ہمارے اکابر ان کی تو نیوی آ گئی تھی، یہ باتیں جو ہے غور کرنے کی بات ہے۔ ذلت اور مسکنت کی کوئی انتہا ہوتی ہے۔ اور نوائے وقت نے بہت خوب لفظ استعمال کیا ہے پنجابی زبان کا کہ یہ حال تھا تو پنگا کائے کو لیا تھا، ٹھیک پنجابی زبان کا یہ لفظ اداریوں میں آیا۔ لیکن کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ وَلَا يَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، تمہارے دلوں میں وہن پیدا کر دے گا اللہ، دشمن کے دل سے تمہاری ہیبت نکال دے گا اور تمہارے دل میں وہن پیدا کر دے گا۔ قیل مل وہن یا رسول اللہ، پھر سوال کیا گیا اللہ کے رسول نے بتائیے وہن کیا ہے، یہ کون سی بیماری ہے؟ قال حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی نفرت۔ ظاہر بات ہے کہ ہمارا جو ایلیٹ طبقہ ہے، بڑے بڑے جو لوگ صنعتکار ہیں، ساہوکار ہیں، کاروباری ہیں، اور پھر یہ جو بڑے بڑے محل بنے ہوئے ہیں، آپ کو شاید پورے ہندوستان میں اس طرح کا محل کوئی نظر نہ آئے جو ہم نے بنائے۔ فلیٹس کی دنیا آباد ملے گی آپ کو، فلیٹس ہیں، یہ محل جو ہم نے بنائے، یہ جو ہم نے بالکل مصنوعی خوشحالی جو ہے فرض کی پیتے تھے میں اور یہ کہتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، وہ رنگ لے آئی ہے۔ خود کہہ دیا ہمارے وزیر اعظم نے ہمارا تو بال بال قرض میں بنا ہوا ہے، کیسے اب چلتے ہیں، کیسے کریں؟ صورتحال تو یہ ہے، ہماری تو جان ہے آئی ایم ایف کے اور ورلڈ بینک کے ہاتھ میں، ذرا سا جو ہے وہ سپلائی لائن کے اوپر پاؤں دھر دیں ہماری جان پر بنائے گی۔ بہرحال اس حوالے سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو فوری خطرہ تھا، کیونکہ اب ایک ہفتہ بھی گزر گیا، واشنگٹن کا اعلامیہ 4 کا تھا تو 12 دن گزر گئے، تو چونکہ کوئی بڑی یہاں ہلچل نظر نہیں آئی، ٹھیک ہے کچھ ریلیز نکال لی، تنظیم الاخوان نے نکال لیا، کوئی اور خواتین نے کوئی جلوس نکال لیا، وہ تو مظفر آباد میں ہوا تھا کہ خود نواز شریف صاحب کا پتلا بھی جلایا گیا کلنٹن کے پتلے کے ساتھ۔ یہاں تو یہ ہے کہ بہرحال وہ واجپئی کے پتلے جو ہیں وہ جل رہے ہیں، لیکن یہ تو ہوتا رہے تو کسی کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، یہ تو چلتا رہے، ایک ہنگامے میں موقوف ہے گھر کی رونق، وہ تو رونق کی بات ہے، لیکن جسے کہیں کوئی جاندار تحریک اس کے ابھی آثار زیادہ قوی نہیں ہے، البتہ پھر بھی میں نے کہا موجود ہے یہ آثار۔ سیاسیین کے لیے تو جیسا کہ میں پچھلے جمعے میں عرض کر چکا ہوں، یہ ایسے ہی ہے جیسے اگر ان کا کوئی وجود ہے، سیاسی اپوزیشن اگر اس ملک میں ہے تو اگر اس وقت اپنے آپ کو اسرٹ نہیں کر سکتی تو کم کرے گی، اس کے لیے اس سے زیادہ بلی کے بھاگو چھینکا ٹوٹا والی بات جو ہے کہ کم ہوگی۔ لیکن مجھے زیادہ جو فکر ہے وہ یہ کہ جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں، کچھ قائدین ہیں جو مذہب کے حوالے سے ایک سیاست کے اندر ایک بہرحال انہوں نے اپنا مقام پیدا کیا ہے، جماعت اسلامی ہے، طاہر القادری صاحب ہیں، ہمارے مولانا محمد اکرم آبان بھی ہیں،
ان لوگوں کے لیے واقعہ یہ ہے کہ خاص طور پر جماعت اسلامی کے لیے ناؤ اور نیور، اس کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ۔ اب بھی اگر نہیں بولتی ہے تو وہ بالکل جیسے برف پگھل جاتی ہے، وہ پگھل جائے گی، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اگر سامنے آتی ہے تو جو اندیشہ ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اب یہ ڈائلیما ہے، حالت کدھر جائے گی، رخ کدھر جائے گا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن یہ کہ اگر وہ میدان میں آتی ہے تو مجھے اندیشہ یہ ہے کہ شریف فیملی کے ہاتھوں امریکہ بہادر جو ہے وہ پاکستان میں جو مسلم فنڈامنٹلزم ہے اس کو کرش کرنے کا یہ موقع استعمال کرے گا۔ جس طریقے سے فلسطینیوں کا قتل عام ہمارے جرنیل صاحب کروا کے آئے تھے، ضیاء الحق صاحب، اردن میں فلسطینیوں کا قتل عام، اسی طرح کا کوئی معاملہ پاکستان میں ہو سکتا ہے۔ بہرحال ہوگا کیا یہ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ بہرحال حالات کا جو رخ ہے، اندر کیا ہوتا ہے، تحریک اٹھتی ہے نہیں اٹھتی ہے، یہ تو ہے دوسرا مسئلہ۔ جو حالات کا رخ ہے وہ یہ ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ ارشاد احمد حقانی صاحب نے کل جو کالم لکھا، پھر آج بھی اس کا کچھ ضمیمہ سا آیا ہے، جہاں تک تجزیہ ان کا وہی ہے تقریباً۔ میں نے تاریخی حوالے سے اس چیز کو واضح کیا کہ ہم جو برابری کے مدعی ہو کر کھڑے ہوتے رہے تو دو مواقع پر جو ہے ہماری برابری کے غبارے سے ہوا نکلی، اور اس دفعہ جو نکلی ہے وہ بہت ہی فیصلہ کن انداز میں نکلی۔ انہوں نے کچھ اور عوامل کا تجزیہ کیا، لیکن یہ کہ یہ بھی صحیح ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ بھارت کا رویہ سخت سے سختر ہوگا۔ یہ صحیح ہے بات، میں بھی کہہ چکا ہوں، انہوں نے بھی کہا۔ تو دونوں اعتبارات سے تقریباً میری جو پچھلی ایک جمعے کی تقریر تھی اس کا ایسنس جو ہے ان کے کالم میں جو کل آیا ہے موجود ہے۔ البتہ ایک بات جو انہوں نے کہی ہے اس سے مجھے اختلاف ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہندوستان میں تہذیبوں کا تصادم تھا، مسلم سویلائزیشن اور ہندو سویلائزیشن۔ میرے نزدیک یہ تہذیبوں کا تصادم نہیں ہے، خاص طور پر اس وقت ایک ہی گلوبل مغربی تہذیب ہے، ہندوستان کا بھی ایلیٹ طبقہ، ہمارا بھی ایلیٹ طبقہ اسی رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ کون سا تہذیبی تصادم ہے ان کے مابین؟ کوئی تصادم نہیں۔ وہی مغربی ثقافت ہے، وہی ویلیوز ہے، وہی رہن سہن ہے، سب کچھ وہی زبان ہے، انگریزی زبان ہے، ثقافت میں کوئی اختلاف نہیں۔ اصل میں یہ قومی تصادم ہے، اور یہ کہ چونکہ مسلمان کی قومیت کی بنیاد مذہب ہے، یہ شے ہے جو ہندو ذہنیت کسی طرح بھی قبول نہیں کر سکتی۔ چنانچہ اب سوچئے یہ قومی تصادم جو ہے کتنا شدید تھا، اس کے لیے ایک علامت کے طور پر یاد کیجئے کہ سن 71 میں اندرا گاندھی نے کیا کہا تھا، وی ہیو ایونجڈ اوور 1000 years defeat۔ وہ وی کون ہے اور کن سے ڈیفیٹ ہوئی تھی، اور یہ کہہ کون رہی ہے؟ جس سے زیادہ لبرل سیکولر کوئی گھرانہ شاید ہندوستان میں ہندوؤں میں نہیں ہو سکتا تھا، موتی لال نہرو۔ جس سے پوچھا گیا تمہارا مذہب کیا ہے، اس نے کہا میرا کیا پوچھتے مذہب، ویسے میں اصلاً ہندو ہوں، میری معاشرت یورپین ہے، میری زبان اردو ہے، مسلمان ہوں زبان کے اعتبار سے۔ پھر نہرو کی بیٹی، موتی لال کی پوتی نہرو کی بیٹی، وہ سوشلسٹ تھا، سوشلسٹ ڈیموکریٹ، سوشل ڈیموکریٹ اور سیکولر 100%۔ اسے مسلمان ہندو تہذیب میں فرق ہی اتنا نظر آیا تھا کہ مسلمان پاجامہ پہن لیتا ہے جو گھٹنوں سے ٹخنوں سے اوپر ہوتا ہے، وہ بھی گیا اب تو کون ٹخنوں سے اوپر پہنتا ہے، اور ہم جو ہے وہ لاگڑ والی دھوتی باندھتے ہیں، یا مسلمان کا لوٹا ہوتا ہے جس میں ٹوٹی بھی لگی ہوتی ہے، ہماری لٹیا ہوتی ہے جس میں ٹوٹی، یہی تو فرق ہے نا۔ یہ بہت بڑی علامت ہوتی تھی، سفر میں جب بھی ہندو نکلتا تھا تو اگر کوئی بسترا باندھا ہوا تو اس کے ساتھ لٹیا اس کی ٹنگی بھی ہوگی ضرور، مسلمان کے ساتھ لوٹا ٹنگا ہوا ہوگا، وہ لوٹا جو ہے ٹوٹی والا ہے، لٹیا بغیر ٹوٹی کے، یہی فرق، یہی تو فرق ہے تہذیب کا۔ جب مسلم لیگ کہا ہماری تہذیب اور ہمارا، بھائی کیا تہذیب ہے تمہاری، کون سی تہذیب کی بات کریں، اتنی تہذیب ہے نا، تم پاجامہ پہن لیتے ہو ٹخنوں سے اونچا، ہمارے یہاں وہ دھوتی ہے، دوسرے یہ کہ تمہارا لوٹا ٹوٹی والا ہے، ہماری لوٹیا، بس۔
ہندو کا مزاج اصل میں کیا رہا یہ سمجھیے، اس نے ہندو مت کا کے ساتھ اپنی وفاداری کا جو ثبوت دیا تھرو آؤٹ ہسٹری، وہ یہ ہے کہ کوئی اور مذہب چاہے وہ ہندوستان میں پیدا ہوا چاہے باہر سے آیا ہو، یا تو وہ ہندو مت میں جذب ہو جائے، اپنا تشخص چھوڑ دے، جذب ہو جائے، اور ہندو مت میں یہ ایکوموڈیٹ کرنے کی صلاحیت بڑی ہے۔ ہندوؤں میں خدا کو ماننے والا بھی ہندو ہے، خدا کو نہ ماننے والا بھی ہندو ہے، انتہائی موحد وہ بھی ہندو ہے، بدترین بت پرست وہ بھی ہندو ہے۔ ان کے ہاں کوئی وہ نہیں ہے کٹ اینڈ ڈرائیڈ قسم کے عقائد، بس ایک خاص قسم کا کلچر، ایک خاص قسم کی تہذیب، بس یہ ہے، لیکن کسی اور کو برداشت نہیں کر سکتے۔ بدھ مت ہندوستان میں پیدا ہوا، نکال کر باہر کر دیا، ہندوستان میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے اب، حالانکہ یہاں سے پیدا ہوا ہے۔ گوتم بدھ تو بہار کا میں پیدا ہوا تھا، وہ جو بھی کپل وستو کا شہزادہ، کپل وستو تو بہار کی ایک ریاست تھی۔ اسلام اندر آیا ہے یہاں تو اس کو بھی جذب کرنے کی زبردست کوششیں ہندوؤں نے کی ہے، اس کا تشخص ختم ہو جائے بس ٹھیک ہے۔ چنانچہ ایک بڑی کوشش چلی تھی 15ویں اور 16ویں صدی عیسوی میں، ایک تو بھکتی تحریک جس کی اب نشانیوں میں سے سکھ مذہب رہ گیا ہے باقی، وہ یہ تھا کہ ان دونوں کو، اسلام کو اور ہندو مت کو ذرا جمع کر کے ایک منظومہ تیار کرو، اور اس میں جو اسلام کے وہ اصول تھے کہ جو فاتح تھے، جو دلوں کو فتح کر لینے والے، وہ انہوں نے ہندو مت میں شامل کر لی۔ ذات پات کی تفریق ختم، توحید کو لے آئے، باقی ہندو نے دو چیزیں لے آئے۔ یہ بھکتی تحریک جو تھی، کبیر بھگت کبیر اور یہ لوگ بڑے بڑے، اور ایسے ہمارے ہاں بھی جن کے ناموں میں ہندو اور مسلمان جو ہے، مادھو لال حسین، اب یہ کیا ہوا مادھو لال حسین، یہ اس دور کی پیداوار منصوبہ ہو جائے۔ مسجد منظر ہکڑو نور، ایک ہی نور ہے مسجد میں بھی منظر میں بھی، فرق کیا پڑتا ہے؟ مسجد منظر ہکڑو نور، رام کہہ لیا رحمان کہہ لیا، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس بھکتی تحریک کا کلائمیکس تھا دین الہی، اور کیسی عظیم سیاسی قوت کے پشت پناہی کے ساتھ وہ دین اکبری یا دین الہی سامنے آیا، اس دعوے کے ساتھ آیا کہ دین محمد 1000 سال کے لیے تھا، 1000 سال ہو گئے، اب الف ثانی شروع ہو گیا، دوسرا 1000 سال، اب اس کا دور ختم ہوا، اب ایک نیا دین ہے، وہ دین اکبری ہے، دین الہی۔ وہ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مشیت ہے، مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے کھڑا کر دیا، ایک مرد درویش جس کے بارے میں اقبال نے کہا اور صحیح کہا، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے گردی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، جو مسلم قومیت کا تشخص تھا، مذہب اور مذہب میں بھی اتباع سنت، ایک اللہ ماننے والے وہ بھی ہے، چلو اللہ تو ایک ہو گیا، سب کا مشترک ہو گیا۔ اصل میں جو تشخص ملت کا قائم ہوتا ہے وہ رسالت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ وہ مصطفیٰ پر رساں کھینچ رہا کہ دی ہمعوس، اگر معون رفیدی تمام بولادیش، تو وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، تو وہ کوشش جو ہے ناکام ہوئی۔ اس کے بعد یہ 19ویں 20ویں صدی میں پھر یہ ایک کوشش ہوئی ہے بہت زبردست، برہمو سماج کے نام سے راجا رام موہن رائے نے، ان کا انتقال 1833 میں ہوا ہے۔ برہمو سماج، سب ایک ہیں، سب کو جوڑ دو، ایک کر دو، برہمو سماج، بس وہی دین الہی، ایک خدا کی بنیاد پر جو ہے یہ تمام ملتیں باقی ختم ہو جائیں۔ اور اسی کا سب سے بڑا چیلا وہ گاندھی تھا، برہمو سماج۔ گاندھی کیا کرتا تھا؟ پرارتھنا میں کچھ قرآن کی تلاوت کرا دی، کچھ گرنتھ صاحب سے پڑھوا دیا، کچھ گیتا پڑھوا دی، وہ پرارتھنا ہو رہی ہے، صبح کی پرارتھنا میں اس میں یہی ہوتا، وہی تھا کہ ان کو سب کو جمع کرو، ایک جو ہے حمل دستے میں ڈال کے اور کو کوٹ کو ایک بنا دو۔
چنانچہ 1938 میں سیتا بھائی پٹیا رامیہ اس نے کانگریس کی تاریخ لکھی تھی، لیکن اس میں یہ الفاظ بڑے ہی یعنی چشم کشا ہیں. دی آئیڈیل آف انڈین نیشنل کانگریس از ٹو اسٹیبلش ویدانتک آئیڈیلزم ان انڈیا. کہ اگرچہ بظاہر تو انڈین کانگریس جو سیکولر جماعت ہے، لیکن اس کا جو مقصد ہے نصب العین ہے وہ تو یہ ہے کہ ہندوستان میں ویدانتی آئیڈیلزم جو ہے اس کا نظام قائم کیا. تو ہندوؤں میں جو بھی احیاء ہوا ہے، دوبارہ اٹھے ہیں، 1000 برس تک مسلمانوں کے نیچے پسے ہوئے، دبے ہوئے، مجبور، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن انگریز کے آنے کے بعد انہیں سانس مل گیا. مسلمان جو ہے حکمرانی سے گرا کر نیچے گرا دیے گئے. اب برابر تو ہو گئے نا، اب گویا کہ ہندو مسلم برابر ہو گیا. اس اعتبار سے کہ انگریز کو زیادہ اندیشہ تھا مسلمان سے کہ حکومت اس سے چھینی ہے، اس میں بغاوت کے جراثیم ہوں گے، لازماً ہوں گے. یہ تو پرانے غلام تھے، اب صرف ان کے ماسٹر بدلے، چینج آف ماسٹر بھی ہے نا. تو غلامی کے تو قوت تھے ہی، وہ 1000 برس سے مسلمانوں کے غلام تھے، اب آ کے انگریز کے غلام ہو گئے. وہاں تصادم نہیں تھا، یہاں تصادم تھا. اس لیے انگریز نے انہیں ابھارا، مسلمانوں کو دبایا. اس کی بنا پر ہندو کی جو ہے بالادستی کا آغاز ہوا. لیکن اب بھی اس مرحلے پر بھی، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، نہ صرف ہندو قوم کی بالادستی بلکہ اسلام کے خلاف وہ تحریک برہمو سماج کے تحت گاندھی کی تحریک، اور کیسی عظیم شخصیت تھی وہ، اس میں کوئی شک نہیں، بہت بڑا لیڈر تھا. اور یہ کہ بہت سے مسلمان بھی اس سے متاثر ہوئے. بہرحال لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت نے علامہ اقبال جیسے مفکر کو لا کے سامنے کھڑا کر دیا. مسلم نیشن ہوڈ اور ہوئی ملت اسلامیہ کا تشخص، اور اس کے لیے سب سے بڑا مفکر جو آیا ہے میدان میں وہ تو علامہ اقبال ہی ہے. پھر اس کے لیے مولانا مودودی نے بھی کام کیا، کتابیں لکھی، اور بہت عمدگی کے ساتھ مسلمانوں کے جداگانہ تشخص اس کو ابھارا اور واضح کیا، نمایاں کیا. بہرحال اس پس منظر سے یہ باتیں میں نے پچھلے جمعے میں نہیں کہی تھی، میں نے تو اس کے بعد سے میں جو تصادم شروع ہوا ہے اور برابری کا مقابلہ، ہم برابر کے ہیں، اس لیے کہ تقسیم کے وقت ایک طرح سے ہمارا پلڑا بھاری ہو گیا. کانگریس چاروں شانے چت پڑی ہوئی ہے. گاندھی کہتا تھا چند مہینے پہلے کہ میری لاش پر پاکستان بن سکتا ہے، پاکستان بن گیا. سب کے لیے انتہائی ذلت آمیز شکست تھی. لیکن اس کے بعد سے جو کشاکش ہماری چلی ہے، ہماری بدقسمتی اور سب سے بڑا ہمارا سبب اللہ سے وعدہ خلافی. ویسے تو گننے بیٹھتے ہیں تو ہمارے کردار کا بیڑا غرق ہے، ہماری مالی حیثیت جو ہے دیوالہ ہو چکی ہے، ہماری قومیت جو ہے وہ منقسم ہو چکی ہے. یہ ساری علامات ہیں. مرض ایک ہے جس کو میں نے بارہا یہاں پر بیان کیا، وہ مرض منافقت ہے، نفاق ہے، جو ہمارے دستور کے اندر بھی سب سے زیادہ نمایاں ہے.